سنیے اور اپنے سنیے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی طالب علم کو، اور وہ طالب علم جو تقوی کے ساتھ اور جو طہارت کے ساتھ، جو اخلاص کے ساتھ، ارے ایسا طالب علم نہیں جو زبردستی والدین دھکیل کے اس کو لا کے مدرسے میں چھوڑ کے جائیں، نہیں، ایسے وہ طالب علم کہ جو تقوی کے ساتھ، جو طہارت کے ساتھ، جو اخلاص کے ساتھ، جو خشیت الہی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد اور نصرت اور تکریم اور تعظیم کے لیے اللہ کا دین سیکھ رہا ہوگا، جو شخص اس طالب علم کو سپورٹ کرے گا کتابوں کی صورت میں، تعمیر کی صورت میں، جگہ کی صورت میں، لباس کی صورت میں، وظیفے کی صورت میں، تو میرے آقا نے، آپ کے آقا نے، رحمت للعالمین نے، شفیع المذنبین نے، انیس الغریبین نے، راحت العاشقین نے فرمایا کہ اے انسان، تو طالب علم کی خدمت کرے گا نا تو دیکھ تجھے کیا ملے گا۔ ایک صدقہ تو طالب علم کے لیے کرے گا، اللہ پاک تجھے 9 لاکھ صدقوں کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سودا بڑا اچھا ہے اور آج ہی سمجھ لینا چاہیے، آج ہی اس پر غور کر لینا چاہیے کہ طالب علم جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا ضرورت مند ہے، اس پر خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کبھی اس کی جگہ کا بندوبست کر دیا، کبھی ایسے کتابوں کا بندوبست کر دیا، کبھی اس پر کسی طرح سے خرچ کر دیا، اس کا 9 لاکھ صدقوں کے برابر۔ بڑا اچھا سودا ہے۔ چلتے ہیں ایک بزرگ کا ایک بہت ہی اچھا واقعہ کہ جو سننے کے بعد اللہ پاک ہماری روح کو تازہ فرمائے، کہ طالب علم کے حوالے سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ادارے میں ایک غریب سا آدمی تھا، وہ بچوں کے مدرسے میں اپنی استطاعت کے مطابق کبھی گھی لے آیا، کبھی گڑ لے آیا، کبھی آٹا لے آیا، کبھی گندم لے آیا۔ وہ اتنا سادہ تھا، اتنا مخلص تھا، اتنی رب سے محبت تھی، اسے اتنی رب سے محبت کرنے والا وہ بندہ تھا، اسے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیروں کے نیچے جوتا ہے کہ نہیں، میں سے پکڑ کر لے کر چلوں یا پھر میں سے پہن کر چلوں، کچھ اسے نہیں پتا ہوتا تھا۔ کبھی کنستر گھی والا اٹھا کر لاتا سر پر، اور کبھی آٹا سر پر اٹھا کر لے آتا، کبھی پیروں سے ننگا ہوتا، کبھی تہبند چڑھا ہوتا، اور وہ لدا ہوا مال کے ساتھ اب مدرسے میں آ جاتا۔ اور طالب علم جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو ایک نبض ہوتی ہے وہ مزاح والی ہوتی ہے، بعض اوقات جب وہ بھڑکتی ہے تو وہ کچھ سے کچھ بنا لیتی ہے، کیونکہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ اب طالب علموں نے جب دیکھا، انہوں نے وہ عربی کی کتاب میں حمار کا نام پڑھ رکھا تھا کہ حمار گدھے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس مزاح میں اس بندے کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا حمار ہے۔ بڑا برا لگا اس شخص کو، بہت برا لگا، اور اس نے کیا کیا کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، سوچا دل ہی دل میں راشن اٹھا کے لاتا ہوں، ان کے گھروں، ان کے مدرسے تک میں آتا ہوں، اور اتنی یہ بے قدرے لوگ ہیں کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں۔ بڑا دکھ لگا، رات کو سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت کا میدان محشر ہے، اور مدرسے کے تمام طالب علم ہیں، اور وہ بھی ہے، تو جس وقت جنت میں جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان طالب علموں کو کہ جاؤ تم تو میرے نبی کے مجاہد ہو، ارے میرے نبی کے مجاہد ہو، ارے میرے نبی سے محبت کرنے والوں، نکلو تم، جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، چلے جاؤ۔ لیکن طالب علم کیا کرتے ہیں، میدان محشر ہے، کہتا یہ ہے کہ وہ جو طالب علم ہیں وہ وہاں میدان محشر میں کھڑے ہیں، بندہ کہتا ہے میں بھی وہیں پر کھڑا ہوں، تو طالب علم جنت میں جانے سے انکار کر دیتے ہیں، رب سے کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے گدھے کو ساتھ نہیں لے کر جاتے نا، جنت میں نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ روتا ہوا صبح آیا، مدرسے میں آیا اور کہا کہ آج کے بعد تم مجھے جو بھی کہو، مجھے وہ جو کچھ بھی تم کہتے ہو مجھے کہہ لو، مجھے منظور ہے، مگر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم جنت میں میرے بغیر نہیں جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعات ذی وقار، یہ مقام ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس وقت آپ اخلاص کے ساتھ ایک پیسہ بھی پیش کرتے ہیں، تو ایک دانہ بھی پیش کرتے ہیں نا، تو رب بڑی قدر کرنے والا ہے۔ جب آپ ایسی جگہوں پر ایک پیسہ، ایک روپیہ، کبھی زمین وقف کر دیتے ہیں، کبھی آپ جگہ کی وسعت کے لیے ضرورت ہے ایسے طالب علموں کے لیے تو وہ کر دیتے ہیں، کبھی راستے آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے، کبھی اس کو چھت جیسی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسے
آپ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو پورا ادارہ ان کے لیے تعمیر کر دیتے ہیں. تو یہ تو صدقے ہیں آپ سب کے. تو پھر آپ ایک پیسے کی بات کر رہے ہیں اور کئی آج ایسے سخی موجود ہیں کہ جو پورے ادارے یعنی اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اور ان طالب علموں کے لیے ایسا خرچ کرتے ہیں. تو سوچو آج سودا بڑا اچھا کرنے ہم جا رہے ہیں. کیا کہیں کہ رب بڑا قدردان ہے. وہ آپ کو کتنی قدر کرے گا ان سارے صدقات کے بدلے میں. رب کیسے قدر کرتا ہے, وہ اس کے اسباب کیسے بناتا ہے. پھر بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا کہ میں